اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم صفر المظفر سن 1445 ہجری کی تاریخ ہے۔ صفر بہت غم کا مہینہ ہے، حزن و ملال کا مہینہ ہے، اور تاریخ اسلام میں بے حد اہمیت کا حامل مہینہ ہے صفر المظفر۔ ایک عجیب بات ہے اس لفظ میں، ایک سفر ہم زندگی میں کرتے ہیں، اگر ہم حج کے لیے، عمرے کے لیے، زیارت کے لیے گئے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہم سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ سین والا سفر، نوجوانوں کو بتا رہا ہوں، بچوں کو، یہ سین والا سفر، اور یہ مہینہ جو محرم کے بعد آتا ہے یہ سوات والا سفر ہے، صفر المظفر۔ اور اس سفر کے مہینے کے اندر اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور شام کے شہر دمشق میں یکم صفر المظفر سن 61 ہجری کو پہنچا۔ میں اس مہینے کے حساب سے جو مجھے لباس زیب تن کرنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کیا، اور میں امام عالی مقام اور قائم آل محمد بقیت اللہ حجت خدا امام عصر امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں۔ ہمیں زیب نہیں دیتا، ہم 2.25 مہینے کوئی نیا لباس نہیں خریدتے، نہیں پہنتے، صرف خاندان رسالت کے احترام کے لیے، ان سے مودت کے لیے کہ وہ حسین ابن علی جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوش پہ سوار کیا کرتے تھے، جن نواسوں کے لیے آپ ناقہ بنتے تھے، جو نواسہ نماز کے دوران پشت پر آ گیا، اس کے احترام میں جس کا بے گور و کفن لاشا ریگزار کربلا پہ رہا، گھوڑوں کی نال بندی کر دی گئی، لاش کی پامالی کی گئی، غسل و کفن نہ دیا جا سکا، اور 11 محرم کو تمام شہداء کے سر نوک نیزہ پہ آویزہ کیے گئے۔ ہمیں یہ لباس زیب نہیں دیتا۔ مجبوری یہ ہے کہ ماہ محرم میں کیونکہ ہم نیا لباس نہیں لیتے، اور کچھ ہمارے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم مجبوراً اس لباس میں کچھ کلمات ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ تمام حضرات سے معافی کا خواستگار ہوں۔ جب ہم حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، زیارت پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ نوجوان بچے جو قرآن فہمی کا ذوق و شوق رکھتے ہیں ان کو بتاؤں، ایک جو سفر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہوتا ہے وہ سین سے ہوتا ہے، سین پیر رے سفر، اور ایک صفر المظفر جو محرم کے بعد آتا ہے وہ سواد سے ہوتا ہے، سواد پیر رے صفر المظفر۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ خاندان رسالت کا، اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ صفر المظفر میں، یکم صفر المظفر داخلہ دربار یزید ہے اہل حرم کا، اور جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام روانہ کیا گیا تو کہتے ہیں کہ 150 سے اوپر بچے تھے جو ناقے پہ سوار تھے، جن کا کوئی تحفظ نہیں تھا، اور تازیانہ ناقے کو اتنی زور سے مارا جاتا تھا کہ وہ تیز بھاگیں تاکہ انعام جلد از جلد وصول کریں۔ انعام کی لالچ میں تازیانہ مارا جاتا تھا ناقے کو زور سے کہ وہ تیز بھاگیں
اور تاریخ بتاتی ہے کہ ناقے تیز بھاگتے تھے اور بچے ان ناقوں سے گرتے جاتے تھے۔ کم و بیش راستے میں 40 قبریں ہیں جو ان بچوں کی ہے جو شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ قافلہ ایک موقع کے اوپر شہزادی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ ناقے سے گریں، حسین ابن علی ان کا نیزہ آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ پہنچی تو ایک نقاب پوش بی بی کی آغوش میں جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ تھیں، اور جب شہزادی نے شکریہ ادا کیا تو نقاب اٹھا کر شہزادی کونین ام ابیہا بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا، بیٹی زینب، جب سے حسین نے اور اہل حرم نے مدینہ چھوڑا ہے میں نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ جناب زینب کبریٰ کی مادر گرامی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ تھی۔ میں کس طرح بیان کروں، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں۔ جب یہ قافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا تو یہ اعلان کرا دیا گیا تھا، یہ اعلان ہو گیا تھا کچھ خارجی آئے ہیں جنہوں نے حاکم کے خلاف بغاوت کی ہے۔ دیکھیے کتنی متضاد بات ہے، اعلان کیا گیا کچھ باغی آئے ہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے حاکم کے خلاف۔ تو آج سمجھ میں آیا شہزادہ علی اصغر کو اپنے ساتھ کیوں رکھا تھا حسین ابن علی نے، کیونکہ ان سروں میں 6 ماہ کے بچے کا سر بھی شامل تھا۔ یہ حسین ابن علی کی فتح کا اعلان تھا۔ کیا بچے بھی خروج کریں گے؟ بچے بھی خروج کریں گے کیا حاکم کے خلاف؟ یہ حسین ابن علی کی ایک صاحب امر کی ایک فکر ہے، اور ایک بہت ہی جو امام وقت کو قدم اٹھانا چاہیے وہی قدم اٹھایا تھا کہ محضر شہادت پہ شہزادہ علی اصغر باب الحوائج کا نام بھی درج تھا، اور نوک نیزہ پہ حسین ابن علی کی فتح کا اعلان کر رہا تھا شہزادہ علی اصغر کا سر۔ 3 دن تک بازار کی آرائش کی گئی، اس کو سجایا گیا، اس کو سنوارا گیا، کوئی صدقے کے خرمے پھینکتا تھا، کوئی آگ برساتا تھا اہل حرم پہ، کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی تمسخر اڑاتا تھا، کوئی مذاق اڑاتا تھا، اور حسین ابن علی کا فرزند چوتھے امام سید الصابرین، سید الساجدین، سید العابدین، بیمار کربلا، امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے میں خاردار طوق، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور نیزوں کے اوپر تمام شہداء کے سر مبارک، حسین ابن علی کا سر، 32 برس کے بھائی ابو الفضل عباس علمبردار کا سر، کڑیل جوان 18 برس کے شہزادہ علی اکبر کا سر، ہم شکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، 6 ماہ کے ششماہے شہزادہ علی اصغر کا سر، ان کے اصحاب کا سر، اون محمد ان کے سر مبارک، قاسم ابن حسن ان کا سر مبارک، یہاں تک خواتین نے یہاں تک کہا شہزادہ علی اکبر کے سر مبارک کو دیکھ کے کہ کاش اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہوتی، کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ میں کہتا ہوں شہزادی ام لیلہ سلام اللہ علیہ پہ، کیا گزری ہوگی ام رباب سلام اللہ علیہ پہ، کیا گزری ہوگی شہزادی زینب جبل الصبر ثانیہ زہرا ام المصائب شریکت الحسین زینب بنت علی سلام اللہ علیہ پہ۔ کیا ردائیں نہیں تھیں
جن کی نانی، اگر نانا رسول اللہ ہوئے تو نانی ملکۃ العرب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہوئیں، جن کی دولت سے دین اسلام پروان چڑھا۔ ان کی نواسی ایک چادر کی محتاج تھی، امت مسلمہ سے ایک چادر مانگ رہی تھی، ایک چادر کا تقاضا تھا، جس نے اپنی ساری دولت دین کی تبلیغ میں رسول اللہ کی نظر کر دی۔ ایک چادر کا تقاضا تھا۔ 3 دن تک، اور وہیں پہ بی بی شیریں سے کلام ہوا جو آپ کی کنیز رہ چکی ہیں۔ بے شمار لوگوں نے پہچانا نہیں تھا، مگر جب قرآن تلاوت کر رہا تھا، قرآن تلاوت اس لیے کر رہا تھا کہ لوگوں کی نگاہیں شہزادیوں پہ سے ہٹ کے نوک نیزہ پہ چلے جائیں اور وہ سر امام کو دیکھتے رہیں اور بہنوں کا پردہ بچ جائے، نامحرم کی نظر میری بہنوں کے سروں پہ نہ پڑے، ان کے چہرے پہ نہ پڑے۔ یکم صفر المظفر کو یہ اسیران کربلا دربار یزید میں داخل ہونے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ 7 دروازے بتائے جاتے ہیں۔ 7ویں دروازے پہ جناب زینب کبریٰ بیٹھ گئیں، جناب زینب کبریٰ بیٹھ گئیں۔ امام سید سجاد، سید الصابرین، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا لنگر سنبھالا، زنجیروں کو سنبھالا، اور اپنی پھوپھی، نہ میں نے ایسی پھوپھی دیکھی اور نہ ایسا بھتیجا دیکھا۔ جو رشتے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے دکھائے تھے، دنیا ایسے رشتے دکھانے سے قاصر رہے گی قیامت تک۔ اپنے لنگر کو سنبھالا، اپنی بیڑیوں کو سنبھالا، ہتکڑیوں کو سنبھالا، اور پہنچے اپنی پھوپھی کے پاس۔ پھوپھی اماں کیا ہو گیا، دربار میں نہیں جانا ہے؟ جناب زینب کبریٰ جبل الصبر ثانی الزہرا شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، بیٹا سجاد، بابا نے کہا تھا دربار میں جانے سے پہلے میرا انتظار کرنا۔ تاریخ بتاتی ہے تھوڑی دیر بعد جناب زینب کبریٰ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں، السلام علیکم یا امیر المومنین، اور یا علی مدد کہہ کے دربار یزید میں داخل ہوتی ہیں۔ آپ پہ جو گستاخی یزید نے کی تھی، تخت طلح میں سر امام تھا، چھڑی سے دندان مبارک کو اس کی بے حرمتی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں علی کی بڑی بیٹی سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سخت ترین مراحل اہل بیت پہ سے گزرے ہیں، کسی کے گھر کے فرد پہ گزریں گے تو اسی کو پتہ ہوگا۔ دربار یزید میں جناب زینب کبریٰ نے بھی بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور جناب سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی بڑا اعلیٰ عرفہ و بڑا فصیح و بلیغ مارکۃ العرا خطبہ دیا۔ خطبے کے دوران مسجد بنو امیہ، جہاں آج بھی یہ روایت ہے جو یزید کے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ ایک وقت میں 7 مؤذن ایک ساتھ ہو کے اذان دیتے ہیں، یزید نے اذان دلوا دی خطبے کے دوران۔ ہم اذان کے وقت مجلس بند کر دیتے ہیں، مگر امام زین العابدین علیہ السلام اور شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خاموشی اختیار نہیں کی اذان کے احترام میں، بلکہ یہ کہا کہ جب مؤذن نے یہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو فوراً ثانی زہرا جبل الصبر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں یزید سے، یزید بتا یہ تیرے جد کی فتح کا اعلان ہے یا میرے جد کی فتح کا اعلان ہے؟ کیا کچھ نہیں ہوا، ایک مسخرے کو بلایا گیا، بس یہیں پہ اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں، ایک مسخرے کو بلایا گیا کہ ان اہل حرم کا تمسخر اڑایا جائے۔ ایک ایک رسن میں 12 گلے، یزید کی بیوی جناب ہند اور کنیزیں پردے کے پیچھے، رسول اللہ کے خاندان کی بیٹیاں، بہو بیٹیاں، نواسیاں بے مقنع و چادر، حافظ قرآن نامحرموں کے درمیان بے مقنع و چادر کھڑی ہوئی تھی۔ مسخرہ آیا، اس نے
مسخرہ پن شروع کیا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جواب دینا شروع کیا۔ ایک جواب دیا، دوسرا جواب دیا، تیسرا جواب دیا۔ وہ مسخرہ یہ کہتا ہے آپ لوگ عربی جانتی ہیں؟ عربی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ کہاں کی ہیں؟ کہا مدینہ منورہ۔ تو مدینہ منورہ میں کون سا محلہ؟ بنو ہاشم۔ جب اپنا پورا تعارف کرا دیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہ عربی یہ کہتے ہیں عرب و عجم، ایک پڑھا لکھا ایک جاہل، عجمی جاہل، عربی پڑھے لکھے، تو اس نے کہا آپ تو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اہل بیت کے خانوادے سے میں ابھی آتا ہوں۔ تاریخ کے اوراق پہ یہ واقعات لکھا ہوا ہے، منضبط ہے۔ اور وہ باہر گیا، اس نے باہر جانے کے بعد اپنی تلوار نکالی اور اپنا ایک شانہ کاٹا، تاریخ میں لکھا ہے، اور آیا شہزادیوں کے قریب اور اپنا کٹا ہوا شانہ جناب زینب کبریٰ کے سامنے ان کے پیروں کے پاس اچھال کے پھینک دیا اور کہا شہزادی مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ لوگ اسیر کر کے لائے گئے ہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں۔ یہ ہوتی ہے معرفت، یہ ہوتی ہے کسی کو پہچاننا، یہ ہوتا ہے کسی کی تعظیم کرنا، یہ ہوتا ہے خانوادہ رسالت کا مودت کا ادا کرنا، ان کی چاہت کا ادا کرنا، اسے کہتے ہیں معرفت حاصل کی۔ وہ جو مسخرہ پن کرتا تھا اس نے پہچان لیا معرفت اہل بیت علیہ السلام کو۔ ایک صحابی نے کہا کیا علی آ گئے ہیں؟ تو کسی نے کہا علی نہیں آئے ہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ کلام کر رہی ہیں، وہ خطاب کر رہی ہیں۔ یعنی آواز کا بھی پردہ رکھا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے۔ میں تعزیت پیش کرتا ہوں یکم صفر المظفر کی داخلہ دربار یزید میں اہل حرم کا، امام زین العابدین علیہ السلام کا، اپنے وقت کے امام قائم آل محمد بقیت اللہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی خدمت میں اور تمام اہل مودت کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں کہ یہ پورا مہینہ حزن و ملال کا ہے، غم کا ہے، زیادہ سے زیادہ پرسہ دیا جائے۔ میں اپنے اس پہنے ہوئے لباس پر جو تذکرے سے بالکل مخالفت کر رہا ہے، مخالف ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔